بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم علیہ السلام کی مقدس و معمر ذات پہ درود بھی بھیجو اور بڑے ادب سے سلام بھی عرض کرو۔ درود و سلام قابل تعارف یعنی محتاج تعارف نہیں، ایسا با کمال وظیفہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا۔ درود و سلام ایسا بے مثال وظیفہ ہے جو اولیاء کاملین کر رہے نے، اور دربار مصطفیٰ دے گداگر حضور دے غلام حضور دے سوالی انشاءاللہ تعالی قیامت تک درود و سلام پڑھ دے رہے۔ اس بابرکت وظیفے دی اہمیت اور عظمت دا انسان اس تو ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جدوں رب خود درود بھیجتا ہے، نوری مخلوق فرشتیاں نو اللہ نے اور کسی دا حکم ارشاد نہیں فرمایا، فرشتیاں نو بھی درود و سلام پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی مقدس ذات سے ایک بار درود بھیجو۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرۃ مرۃ، فرمایا جیڑا ایک بار حضور دی ذات تے حضور دی مقدس ذات تے درود و سلام پڑھے، ایک بار درود بھیجے، اللہ اس خوش نصیب تے 10 رحمتاں دا نزول فرمائے گا۔ اور تسی مبلغین علماء کو سنتے رہندے ہو، 10 درجات بلند، 10 نیکیاں دا نامہ اعمال اندراج، اور 10 گناہاں تے رحمت دا پانی پھر جائے گا۔ ایڈا با ایک وار درود و سلام دا جدوں اتنا بڑا فیضان ہے، اتنی بڑیاں برکتاں نے، تے جیڑا خوش نصیب ہر ویلے درود و سلام پڑھن والا۔ یہ وجہ ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بڑے با کمال صحابی نے، قاری قرآن نے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ تلاوت کرن والے نے۔ ایک دن حضور دی بارگاہ عرض کردے نے سونیا میں چوتھا حصہ درود و سلام پڑھاں گا اور باقی ٹائم دے اندر دیگر وظائف پڑھاں گا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن فرمایا ان شئتا اگر تو چاہے تو اس تو زیادہ کر درود و سلام، یہ تیرے واسطے خیر اللہ کا بہت زیادہ بہتر ہوئے گا۔ صحابی عرض کردے نے آقا اگر بہت بہتر ہوئے گا تو پھر میں ادھا ٹائم درود و سلام پڑھاں گا، ادھے وقت باقی وظائف کراں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن اگر تو چاہے تو اس تو بھی زیادہ درود و سلام پڑھ، تیرے ہر معاملے چ بہتر ثابت ہوتا جائے گا۔ صحابی رسول میں بڑا ذوق آیا، بڑا جوش آیا، بڑی محبت آئی۔ عرض کرتے ہیں آقا پھر میں 2/3 یعنی 3 حصے اگر اپنے مقررہ وقت دے بناوا تو 2 حصے درود و سلام پڑھا گا اور تیسرا حصہ دیگر وظائف۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ان شئت اگر تیری مرضی یہ جیویں چاہویں، اگر تو زیادہ کریں خیر اللہ کا تیرے واسطے بڑا بہتر ہوئے گا۔ صحابی محبت دے عالم وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور میں سارے وظائف چھڈ دیاں گا، سارے اوقات دے اندر درود و سلام پڑھدا رہاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں درود و سلام اتنا عظیم وظیفہ ہے جیڑا صحابہ کرام نے کیا، اور نبی رحمت علیہ السلام نے بڑا ایک عظیم نسخہ عطا فرمایا۔ فرمایا حشر دا میدان ہوئے گا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، فرمایا میرے صحابہ کس خوش نصیب دی یہ تمنا یہ چاہت یہ آرزو ہے کہ حشر دے میدان دے اندر سانو قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ ایمان دسو کیڑا بندہ ہے جڑا نہیں چاہ اس مشکل ترین وقت دے اندر میدان حشر جدوں سوا نیزے تے سورج ہونا ہے، اے زمین بدل کے اللہ مٹی دی زمین نہیں تانبے دی زمین پیدا فرمائے گا، سوا نیزے یا سوا میل تے سورج آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے پسینے دے اندر انج کر کے غرق ہون گے کہ پسینہ انسانی بہ بہ کے 70 گز تک دور چلا جائے گا۔ حدیث پاک چاہتا ہے لوگ اپنے پسینے کے اندر غرق ہوندے ہون گے، ڈوبدے ہون گے، کوئی کسی دا پرسان حال نہیں ہونا۔ جدو ماں نے اپنی اولاد نو چھوڑ دینا ہے پھر دیگر رشتیاں دا کیا تے میرے آقا لجپال سید کائنات نے فرمایا اس وقت کیڑا خوش نصیب ہے جن دی یہ تمنا ہوئے کہ سانو حضور دا دامن نصیب ہو جائے، دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ٹھنڈک، میرے آقا علیہ السلام دا خاص قرب۔ تے صحابہ نے عرض کی تھی سونے آئے کون نہیں چاہنے، اتنے مشکل وقت کے اندر تے ہر بندہ ہی یہ چاہت رکھ لے آرزو رکھ لے کہ حشر دے اس مشکل ترین میدان سانو قرب مصطفیٰ دی دولت نصیب ہو جائے۔
دامن مصطفیٰ دے سائے مل جان ان دا نسخہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فرمایا انہو للناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ فرمایا اگر میدان حشر وچ میں مصطفیٰ دا قرب چاہندے ہو کہ پھر دنیا چ رہ کے میری ذات تے کثرت نال درود و سلام پڑھیا درود و سلام پڑھو گے دنیاوی معاملات بھی انشاءاللہ حل ہوندے جان گے اور میں اکثر کہنا جس خوش نصیب دی یہ تمنا ہے کہ میری دنیا دی ساری مشکلات آسان ہو جائیں قبر دے اندر میں پہچانے مصطفیٰ نصیب ہو جائے اور حشر دے اندر میں حضور دا دامن کرم مل جائے ان شہید حضور تے درود و سلام پڑھیا کریں بڑا با کمال وظیفہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ فرمایا بندہ بڑا کنجوس ہے بڑا بخیل ہے جس بندے دے سامنے میں مصطفیٰ دا ذکر ہوئے پھر میری ذات تے درود و سلام نہ کرے ویکھو نا اس تھی پتہ لگتا ہے کنجوس وہ بندہ نہیں جو پیسہ زیادہ خرچ نہیں کرتا بخیل وہ بندہ نہیں جڑا اپنے دنیاوی معاملات پیسہ زیادہ خرچ نہیں کرتا بلکہ کنجوس ہون دی نشانی جڑی حضور نے بیان فرمائی وہ تے یہ بیان کیتی کہ میرا ذکر ہوئے پھر میری ذات تے درود و سلام نہ پڑے یہ درود و سلام اتنا با کمال وظیفہ ہے ہر انسان نو موت آئے گی نا تے موت سب کچھ چھڑا دیندی اولاد چھٹ جاندی جائیداد چھٹ جاندی مکانات کاروبار دکاناں ذمہ داریاں جاگیرداریاں موت سب کچھ چھین لوے گی پر ایمان نال کہنا درود و سلام وہ وظیفہ ہے جڑا موت بھی نہیں چھین سکتی میں دلیل پیش کرنا دیکھو نا میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے میرا نام آ جائے میرا ذکر آئے تو میرے تے درود و سلام پڑھو ہن اندازہ کرو جس ذات دا نام آیا درود و سلام پڑھو جدوں اس ہستی دا قبر دے اندر دیدار نصیب ہونا ہے انشاءاللہ تعالی ایتھے درود و سلام پڑھن والے نے قبر دے اندر بھی درود و سلام پڑھنا مطلب کہنا ہے چاہنا کہ جن دا نام سن کے درود پڑھنا ضروری ہے او دا دیدار کر کے درود پڑھنا ضروری کیوں نہیں ایسے ہی مر بھی گئے قبر دے اندر بھی چلے گئے حضور دی جلوہ گری ہونی ساڈا ایمان ہے حدیثہ تو ثابت ہے جدوں حضور تشریف جان گے تے اسی انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ کر کے بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں اس سے واسطے عاشق فرما دینے رے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد جن ذوق آئے محبت نہ پڑھ لے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ارے میرا لاشا بھی کہے گا پڑھیے میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام موت انسان تو ہر چیز چھڑا لیندی ہر چیز چھین رہے گی ایمان نہ کہنا درود و سلام پڑھنے والے خوش نصیب تو موت درود و سلام نہیں چھین سکتی اساں قبر چ حضور دا دیدار کر کے درود و سلام